میں نے لمبی کر کے اس لیے دی ہے تاکہ سمجھ آ جائے کہ بھائی جو فرض نماز ہے جس کا حکم 750 مرتبہ کم پہ یا 720 مرتبہ قرآن میں آیا ہے اس کے بارے میں حکم ہے. اگر دکھاوا کیا ہے فرض نماز آدم سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ساروں نے پڑھی ہے. فرمایا اگر اس میں تم دکھاوا کرو گے کہ دیکھا جائے کہ میں نمازی ہوں تو فرمایا تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہے. عرشوں سے واپس اس زمین پر اس بندے کے منہ پر پلٹ دی جاتی ہے, اس کا ثواب کوئی نہیں ہے. تو بتائیے ذرا جو مستحب عمل ہے, جو ایک اچھا عمل ہے, جو ثواب دید عمل ہے, اگر اس میں ہم نے دکھاوا کیا, اس کے لیے ہم دکھاوے کے طور پر قرض اٹھا کر ایسا کام کیا, بتائیں ذرا اس کا ہمیں فائدہ ملے گا؟ اس قبر والے کو فائدہ ملے گا؟ اس حشر کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے, جس نے ہمارے لیے شفاعت کرنی ہے, وہ نبی پوچھ لے بتاؤ تو صحیح میں تو امت کے لیے رحمت بن کر آیا تھا, تم نے زحمت بنا دی. کیونکہ ہمارا نبی کیا ہے؟ رحمت ہے. ہمارے نبی کی شریعت کیا ہے؟ رحمت ہے. ہمارے نبی کا پیار قرب کیا ہے؟ رحمت ہے. اگر یہ جو سارا قرض اٹھا کر رہے ہیں, بتائیے وہ بندہ رحمت پر ہے یا اللہ اور اس کے محبوب کی دی ہوئی تکلیف زحمت پر آ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے تو تکلیف دی نہیں ہے. یہ تکلیف جو لے رہا ہے, یہ تکلیف میں جو آ رہا ہے, تکلیف میں جو مبتلا ہو رہا ہے, یہ دراصل اس کی نفسیانی خواہشات ہے. اب آئیے حدیث کی طرف آتے ہیں. کیا سامنے کھانا رکھ کر قرآن پڑھنا جائز ہے؟ تو ہم کہیں گے جائز ہے. کیا یہ لاکھوں کی دیگیں یہ کھانا پکانا جائز ہے؟ ہم کہیں گے جائز اس صورت میں ہے اس کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ اس کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں, وہ قرض نہ اٹھائے. دراصل اس کا یہ ہو کہ وہ قرض نہ اٹھائے, مالدار ہو, ثروت مند ہو, وہ اس کی طاقت رکھتا ہو اور اس کسی کے آگے بھیک پھیلانے کے لیے نہ ہو, اور اپنے رشتہ داروں کے اوپر قرض اور دکھاوے کے لیے نہ ہو, پھر تو ٹھیک ہے. مال بھی ہے, دولت بھی ہے, زمین بھی ہے, جائیداد بھی ہے, یہ کر سکتا ہے پیچھے تو کرے, ثواب ملے گا. نیت اپنی ٹھیک رکھے کہ میں ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں, دکھاوا نہیں ہے. غریب آئے تب بھی کھائے, امیر آئے تب بھی کھائے, بڑا آئے تب بھی کھائے, چھوٹا آئے تب بھی کھائے, پھر تو ٹھیک ہے. اگر غریب ہے اور اس وجہ سے اس کے اوپر آ رہا ہے, قرض آ رہا ہے, تو پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ شالا کوئی مرے نہ, اگر مر جائے تو پھر کروایا نہ جائے, کیونکہ رشتہ دار پھر آ جائیں گے, بیٹھ جائیں گے, یہ اسی سے بھی بہت بڑا خرچہ جو ہے وہ کے اوپر ہوگا, پھر ہم کیا کریں گے؟ تو لہذا اس کے اوپر بھی شریعت نے درس دیا ہے. بھائیو چنے لے لیں, 10 روپے کے چنے لے لیں, ایک پانی کا گلاس لے لیں. وہ پانی کا گلاس لینے کے لیے تمہیں دریائے نیل تک نہیں جانا, وہ گلاس پانی کا لینے کے لیے تم نے کوئی جو ہے وہ کروڑوں کا سفر نہیں کرنا. اپنے گھر کا پانی ایک گلاس لے لیں اور چنے سامنے رکھ لیں اور یہی قرآن پڑھیں, فاتحہ پڑھیں اور ہاتھ اٹھا دیں, اللہ یہ ثواب میں تیرے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, اس کا اجر امام الانبیاء کی بارگاہ میں پیش کر دے, اور یہ ثواب اس مرحوم کی روح کو پیش کرتا ہوں, یہ اس طرح ثواب پہنچے گا جس طرح یہ بڑا ثواب پہنچنے کا حق ہے. شریعت نے تو اجازت دے دی ہے نا. اب چھوٹی چیز کے اوپر بھی یہی ختم, یہی قرآن پڑھا جائے گا, اور بڑا لنگر بڑیے دیکھا ہوں گی پھر بھی یہی پڑھا جائے گا. اگر درمیانہ خرچہ ہوگا تب بھی یہی پڑھا جائے گا, ثواب وہی پہنچے گا جو نیت پر ہے. اب آئیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں صحابی آتا ہے, یا رسول اللہ بڑی بھوک لگی ہوئی ہے. بلند آواز سے ایک مرتبہ سنا دے سبحان اللہ, بلند آواز سے برابر سبحان اللہ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں صحابی حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھوک لگی ہے, بڑی بھوک لگی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ بیٹھ جا. ابھی بیٹھے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں تحفہ ہدیہ ایک دودھ کا پیالہ لایا جاتا ہے,
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں لایا